حضرت عبادہ بن صامت نے نبی کرم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو اپنے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف بشفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ در منصور لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ احادیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے، البتہ 27 اور شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدقہ سے روایت ہے کہ نبی کرم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ تفسیر مظہری: شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بے پناہ فضل وکرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر عنایت نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کرے۔